السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا بہت خوبصورت ہے اور یہ ایک بڑی دعا ہے جس میں سے کچھ کلمات سلیکٹ کیے گئے ہیں، اور یہ دعا ہمیں ملتی ہے سنن ترمذی میں کتاب الدعوات میں، اور یہ ہے 3551۔ اس میں سے ایک چھوٹا حصہ لیا گیا ہے، یہ مکمل دعا ہے، بڑی دعا ہے، اس میں سے چھوٹا حصہ لیا گیا۔ دعا ہے ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی وحد قلبی وصل السقیمۃ صدری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، چھوٹے چھوٹے سے اور بہت جامع، اور ہر لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت لنک ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے نا، غافل دلوں کی دعائیں نہیں سنتے۔ مطلب ہمارا دھیان کہیں ہمیں پتہ ہے نہیں ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے، اور کچھ اور چل رہا ہے دماغ میں، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اللہ کے ذکر سے زبان کو رطب رکھنا چاہیے، تر رکھنا چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب ہم کسی سے مانگتے ہیں نا کوئی چیز، تو جتنی انٹینسٹی سے مانگیں گے، شدت سے مانگیں گے، اس کی بات بالکل مختلف ہوگی اس کے مقابلے میں جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور دعا کا مانگنے کا میرا نظریہ یہ ہے کہ سمجھ ہونی چاہیے ہمیں کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگ کیا رہے ہیں۔ تو یہ دعا اس حوالے سے بہت خوبصورت ہے۔ ربی میرے رب، تقبل توبتی میری توبہ قبول کر لے، واغسل حوبتی اور میرے گناہوں کو بخش دے، واجب دعوتی اور میری دعاؤں کو، عجب کا مطلب قبول فرمانا، اور میری دعاؤں کو قبول فرما، وثبت حجتی اور میری دلیل کو ثابت رکھ، وسدد لسانی اور میری زبان کو سیدھا رکھ، وحدی قلبی اور میرے دل کو ہدایت دے، اور وصل السقیمۃ صدری اور میرے سینے سے کینہ نکال دے، میرے سینے کی سختی دور کر دے، دل کی سختی دور کر دے۔ اصل میں ہمیں احادیث کے حوالے سے پتہ چلتی ہے یہ بات کہ اصل برائی جو ہوتی ہے نا وہ دل میں ہوتی ہے۔ جب وہ بگڑتا ہے دل، تو اس کا اثر سارے جسم پہ آتا ہے، سارے جسم بگڑ جاتا ہے، اور جب وہ دل درست ہوتا ہے تو ہر چیز درست رہتی ہے انسان کی۔ تو یہاں یہ خوبصورت دعا ہے، اور دیکھیں لنک کتنا خوبصورت ہے۔ توبہ کا لنک کس کے ساتھ ہے؟ گناہ دھلنے کے ساتھ۔ ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی، توبہ کرتے ہیں گناہ دھلتے ہیں، جب گناہ دھلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ واجب دعوتی میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی دعا کرتے ہیں اور وہ قبولیت کے درجے پہ پہنچ نہیں پا رہی ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جو بیچ میں آ رہا ہوتا ہے، جو ہم چھوڑ نہیں رہے ہوتے، جس پہ ہم بالکل اصرار کیے ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے گناہ آ جاتے ہیں بیچ میں۔ دیکھیے مسلمانوں کا کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، 20-30 لاکھ ہر سال حج کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کی کیا حالات میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ جو ہمارے ایک کہتے ہیں بین الاقوامی لیول پہ جو ہمارے حالات ہیں وہی ہیں، کوئی تبدیلی آتی؟ کتنی دعائیں کر کر آتے ہیں لوگ، وہاں عمرہ ہو رہا ہے مستقل۔ تو ہم بحیثیت امت ہمارے بڑے گناہ ہیں۔ سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن میں جو قوانین ہیں وہ کسی ملک میں رائج نہیں ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تو ہمارے گناہ رکاوٹ بنتے ہیں ہماری دعا کی مقبولیت میں۔ تو یہاں کیا ہے؟ پہلے توبہ کی گئی، ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی، توبہ کریں گے تو گناہ بھی دھل جائیں گے، واجب دعوتی پھر دعوات بھی قبول ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، وثبت حجتی ہماری بات میں دم بھی پڑ جائے گا، ہماری دلیل میں طاقت آئے گی۔ جب انسان آپس میں ہی لڑتا ہے، آپس میں ہی انتشار کا شکار ہوتا ہے، تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی کسی کی نظر میں۔ وثبت حجتی وسدد لسانی، اور یہ اثر کہاں نظر آئے گا؟ زبان سیدھی ہو جائے گی۔ زبان جو ہے نا وہ بڑے بڑے گناہ کرواتی ہے۔ زبان ایک بہت بڑی وجہ ہے جہنم میں گرائے جانے اور پھینکے جانے کی۔ وسدد لسانی، زبان ٹھیک ہوئی، وحد قلبی دل بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور وصل السقیمۃ صدری، اور اگر ہم پھر ہمارے دل کی سختی دور ہوگی۔ اب اسی کو اگر ہم ریورس میں دیکھیں نا، تب بھی ایک دوسرے سے لنک رکھتی ہے دعا، کہ دل کی سختی جب ختم ہوتی ہے نا، اصل میں دل کی سختی اللہ کی طرف سے ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے، کہ جب انسان نافرمانی کے کاموں میں جمع رہتا ہے نا اور ہلتا نہیں، اللہ رب العزت تو ہمیں واپس پلٹانا چاہتے ہیں، کبھی مشکل دیتے ہیں، کبھی خوشیاں دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ ہماری زندگی میں تکالیف بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبت بھی آتی ہے، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں ایک بڑی پیاری ایک ترتیب ہے۔ یہ دعا اپنے اندر بہت خوبصورت ہے۔ سجود میں پڑھیں، ہم کوشش کریں، مسنون دعا ہے، سجود میں نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم اس کو یاد کر لیں، اور اسے ویسے ضرور پورے کہتے ہیں نا توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔